بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 نومبر 2020 بروز ہفتہ 28 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ اس میں شامل ہوں گی نئے قانون سے متعلق ایک اہم اپڈیٹ، اس کے علاوہ آپ کے سوالات، جوابات اور بہت سی اہم خبریں، اسپیشل فلائٹس، انٹرنیشنل فلائٹس۔ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ G20 غریب ممالک کا قرض سروسز 2021 تک معطل۔ G20 کے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنر نے غریب ملکوں پر قرض سروسز کی ادائیگی 2021 تک معطل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس نے ادائیگی کے سلسلے میں معطلی کے سابق فیصلے میں توسیع کی۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزرائے خزانہ نے سعودی عرب کی صدارت میں آن لائن ہنگامی اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اعلامیے میں یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ قرضوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مزید اقدامات درکار ہوں گے۔ ہر ملک کے قرضہ سروسز کی ادائیگی معطل کرنے کے سلسلے میں ہر ایک کے ساتھ خصوصی معاملہ درکار ہوگا۔ کورونا بحران کا حجم غیر معمولی ہے اور قرضوں سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کم آمدنی والے کئی ملکوں کے مستقبل تاریک ہوتے جا رہے ہیں۔ G20 کے وزرائے خزانہ نے اطمینان دلایا کہ قرضہ سروسز کی ادائیگی کو معطل کرنے والے پروگرام پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ایک بہت بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ ملازمت کی تبدیلی، غیر ملکی کارکن کو اختیار دینے کی ترمیم منظور کر لی گئی۔ سعودی سرکاری گزٹ ام القرا نے قانون محنت کے لائے عمل میں ترامیم جمعے کے شمارے میں شائع کی ہیں۔ وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجحی نے ترامیم کی منظوری دے دی۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزیر افرادی قوت نے غیر ملکی کارکن کو ملازمت تبدیل کرنے کا اختیار دینے والی ترمیم منظور کر لی ہے۔ ترامیم میں غیر ملکی کارکن کو ایک آجر سے دوسرے آجر کے یہاں ملازمت کی اجازت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ غیر ملکی کارکن اپنے پہلے آجر کے یہاں سے دوسرے آجر کے یہاں ملازمت کا مجاز ہے، بشرطے کہ نیا آجر ملازمت دینے کے لیے تیار ہو۔ پہلے آجر سے دوسرے آجر کے پاس جانے کے لیے ایسی صورت میں خاص مدت تک کام کرنے کی کوئی بھی شرط نہیں، جبکہ موجودہ آجر کو ملازمت تبدیل کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ غیر ملکی کارکن موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ملازمت کا مصدقہ معاہدہ ختم ہونے پر دوسرے آجر کے پاس ملازمت کا حقدار ہے۔ قانون محنت کی دفعہ 77 کی پابندی کرتے ہوئے غیر ملکی کارکن ایسی صورت میں نئے آجر کے یہاں موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر مشروط طور پر ملازمت کا مجاز ہوگا۔ غیر ملکی ملازم نے مملکت آمد کے بعد سے 12 مہینے آجر کے پاس ملازمت کر لی ہو۔ غیر ملکی کارکن نے نئے آجر کے پاس ملازمت شروع کرنے سے 90 دن پہلے اس آجر کو نوٹس دیا ہو۔ ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے سے 90 دن پہلے موجودہ آجر یا کفیل کو مطلق کر دیا ہو۔ یہ اصول ایسی صورت میں نافذ نہیں ہوگا جب آجر اور اجیر پہلے سے اس سے برعکس معاملے پر متفق ہو چکے ہوں۔ سرکاری گزٹ میں واضح کیا گیا کہ قانون محنت کے لائے عمل میں ان ترامیم پر مشتمل فیصلے کے بعد سابقہ تمام ضوابط کالعدم ہو گئے ہیں۔ جدہ کے 9 علاقوں میں 5 دن پانی بند رہے گا۔ سعودی عرب میں جدہ کمشنری نے کہا کہ ساری اسٹریٹ اور کنگ فہد روڈ چوراہے کا کام مکمل کرنے کی وجہ سے 5 روز تک جدہ کے 9 محلوں کے لیے پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ کمشنری نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ پیر 16 نومبر سے 5 دنوں تک 9 محلوں میں پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ صارفین میں ان میں الفیصلیہ محلہ، الروضہ، السلامہ، النعیم، المحمدیہ، الزہرہ، النہدہ، الخالدیہ اور بوادی شامل ہیں۔ پانی کی سپلائی کی بندش کی وجہ سے یہ ہے کہ ساری اسٹریٹ اور کنگ فہد روڈ چوراہے کا پل مکمل کیا جائے گا اور پانی کی لائن کا نیا نظام تیار کیا جائے گا۔ بیان میں تمام صارفین سے کہا گیا ہے کہ وہ پانی کی بندش کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عرب جلد ہی اپنے تمام انٹری پوائنٹس پر آئرس بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرائے گا۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ نے اپنے تمام زمینی، سمندری اور ہوائی اڈوں پر آئرس کی پہچان، جس کو بائیو میٹرک سسٹم کہتے ہیں، جس کو آنکھ کے ذریعے جو سکین کیا جاتا ہے، وہ طریقہ اپنانے لگا ہے۔
اور اس سلسلے میں تمام جو ہے وزارت داخلہ کے ماتحت قومی انفارمیشن سینٹر ہیں، وہ اس کے لیے سعودی عرب کے باہر سے کمپنی سے آئرس بایو میٹرکس جو ہے سسٹم کے لیے کوٹیشنز لے رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے تمام ایئرپورٹس پر اب آپ کی آئز کو اسکین کیا جائے گا، اور فنگر پرنٹس کی بجائے اس جو سسٹم کو بہت زیادہ اوتھینٹک جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈیفرنٹ کمپنی سے بولیاں بھی جو ہے وہ کوٹیشنز بھی لی جا رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق فنگر پرنٹ کے مقابلے میں بایو میٹرک شناخت کی بہتر شکل آئرس کی ہے۔ ہر آنکھ ایک خصوص ہوتی ہے، اس کے لیے ایون کہ ایک آدمی کی دو جو ہے خصوصیت جو ہوتی ہیں آئرس وہ بھی مشابہت نہیں رکھتی، تو اس لیے جو ہے اس سسٹم کو بہت زیادہ اوتھینٹک مانا جا رہا ہے۔ مسافروں کی شناخت ویڈیو کیمرہ کے ذریعے کی جائے گی۔ جیسے ہی وہ صارف کا ڈیٹا ہوگا، جیسے ہی صارف اس میں اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھے گا تو اس کا مکمل ڈیٹا نکل کر 1 منٹ میں سامنے آ جائے گا۔ اب خبر شامل ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کی مشکلات سے متعلق۔ اقامہ ختم ہو گیا، واپسی کے لیے آؤٹ پاس بنوا سکتا ہوں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، اس کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس بھی بحال کر دی گئی ہیں، اس کے علاوہ عمرہ بھی بحال ہو چکا ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنی مشکلات کے لیے مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کو ہم نے متعلقہ محکموں سے اور قانونی ماہرین سے آپ کے لیے حاضر کیا ہے۔ سلمان خان کا سوال ہے، میں اپنی کمپنی میں عامل معماری کے طور پر کام کر رہا ہوں، اقامہ کی فیس 1650 ریال جمع ہو گئی ہے، تاہم ابھی تک اقامہ تجدید نہیں ہوا۔ اقامہ کی تجدید سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی مراد کارڈ سے ہے تو اقامہ کارڈ 5 سال کے لیے کارآمد ہوتا ہے، کارڈ کو 5 سال بعد ہی دوبارہ پرنٹ کیا جاتا ہے، یا اگر آپ کفالت یعنی اسپانسرشپ تبدیل کرتے ہیں تو اس وقت دوسرا کارڈ پرنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ سسٹم میں اقامہ کی مدت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے اقامے کی مدت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں تو جوازات کے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کر کے اس میں اپنے اقامے کا نمبر اور مطلوبہ کوڈ فیڈ کر کے اقامے کی درست تاریخ معلوم کی جا سکتی ہے۔ آپ کا سوال کیونکہ واضح نہیں، اس لیے اس سوال میں جو نکات تھے اسی حوالے سے جواب دیا گیا۔ سوال واضح طور پر بھیجے جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہو کہ کس ویزے پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، کیونکہ انفرادی ویزے والوں کے لیے قوانین قدرے مختلف ہوتے ہیں۔ علی حسن پوچھتے ہیں، میرا اقامہ 1 سال سے ختم ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، جدہ کونسلیٹ سے آؤٹ پاس بنوا سکتا ہوں؟ خروج نہائی پر جانے کے لیے کارآمد اقامہ ہونا ضروری ہے۔ وہ غیر ملکی کارکن جو ملازمت کے ویزے پر سعودی عرب میں رہتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کا اقامہ مقررہ مدت سے پہلے ہی تجدید کیا جائے۔ قانون کے مطابق کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کفیل کی ذمہ داری ہے، اس میں انفرادی ویزوں پر مقیم افراد شامل ہیں۔ پہلی مرتبہ اقامے کی تاخیر میں تجدید پر 500 ریال، دوسری بار 1000 اور تیسری بار ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی کارکن کا فائنل ایگزٹ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک ان کا اقامہ ویلڈ نہ ہو۔ اقامہ کی تجدید کفیل اور اسپانسر کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لیبر آفس سے رجوع کریں اور وہاں درخواست دیں تاکہ وہ آپ کے کفیل کے ذریعے اقامہ تجدید کرانے کے بعد فائنل ایگزٹ لے سکیں۔ جہاں تک آپ نے آؤٹ پاس کے حوالے سے سوال کیا ہے تو آؤٹ پاس ہنگامی صورتحال کے طور پر جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس میں دیا جاتا ہے، جو لوگ عارضی ویزے جن میں عمرہ، حج یا وزٹ شامل ہیں پر آنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ آؤٹ پاس پر جانے کے خواہاں ہیں تو یہ آپ کے لیے مستقبل میں مناسب نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے قانونی تقاضے پورے کریں، جس کے لیے کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں اور وہاں اپنے مسئلے کے بارے میں درخواست دیں، جہاں اس قسم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اہلکاروں کو متعین کیا جاتا ہے جو بالکل مفت یہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق اور کچھ اسپیشل فلائٹ سے متعلق، پہلے بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں نیکسٹ منتھ میں دسمبر میں اعلان ہو جائے گا کہ 1 جنوری سے مکمل طور پر بحال ہوں گی یا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق، ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق انڈیا کے ایمبیسیڈر کے مطابق ایئر ببلز کے لیے ایگریمنٹ چل رہا ہے جو بہت جلد جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہم آن لائن دیکھتے ہیں تو 20 نومبر کے بعد آن لائن انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس دکھائی جا رہی ہیں، ابھی تک لیکن کنفرم نہیں کہ 20 نومبر کو فلائٹس اوپن ہو جائیں گی یا نہیں۔ بہت جلد 1 یا 2 دن کے اندر انشاءاللہ جلد جو ہے مکمل کنفرم خبر آ جائے گی کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہت اچھی خبر جلد سنائی دے گی اور جس طرح کی اس کے بارے میں اپڈیٹس آئیں گی ہم اپنے انفو ٹی وی چینل میں ضرور اس کو شائع کریں گے۔ فی الحال بڑھتے ہیں ہم اسپیشل فلائٹس کی طرف اور بتاتے ہیں کہ آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی اور پاکستان سے کون سی فلائٹس آئیں گی۔
پہلے بات کر لیتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت آج کون کون سی فلائٹس انڈیا کے لیے جائیں گی. تو پہلے اگر بات کریں کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے SV774 سعودی عربین ایئر لائن کی، اور دلی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی جدہ سے G86693 اور جو ہے SG66 اسپائس جیٹ کی. حیدرآباد کے لیے ٹوٹل 3 فلائٹس جائیں گی آج، 2 جدہ سے، 1 ریاض سے. پہلی فلائٹ AI1994 ایئر انڈیا کی اور QG573 ایئر سٹی لنک کی، اور ایک فلائٹ IX1932 ایئر انڈیا ایکسپریس کی. کوزیکوڈ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی جس میں ایک ریاض سے اور ایک جدہ سے، IX1332 ایئر انڈیا ایکسپریس اور SG36 اسپائس جیٹ کی. لکھنؤ کے لیے ایک فلائٹ ہے G86617 جو کہ ریاض سے جائے گی گو ایئر کی. ممبئی کے لیے ٹوٹل 5 فلائٹس ہیں جس میں سے 3 جدہ سے ہیں اور 2 ریاض سے. پہلی جو فلائٹ ہے 6E8906 جدہ ٹو ممبئی انڈیگو، SV968 جدہ ٹو ممبئی سعودی عربین ایئر لائن، SG69 جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ، SG20 جائے گی ریاض ٹو ممبئی اسپائس جیٹ، اور لاسٹ فلائٹ جائے گی G86692 ریاض سے ممبئی کے لیے گو ایئر کی فلائٹ ہوگی. اگر ہم بات کریں پاکستان کی فلائٹ سے متعلق تو پاکستان کے لیے آج جو پہلی فلائٹ آئے گی اسلام آباد سے جدہ کے لیے PA270، دوسری فلائٹ اسلام آباد سے ریاض کے لیے XY316، تیسری فلائٹ اسلام آباد سے آئے گی ریاض کے لیے PA2744 ایئر بلو. اگر لاہور کی بات کریں تو ٹوٹل 5 فلائٹس آئیں گی آج لاہور سے جس میں سے 2 ایئر بلو کی ہیں، PA470 اور PA4700. ایک فلائٹ آئے گی PIA کی PK9759، ایک فلائٹ آئے گی جو ہے SV739 لاہور سے ریاض کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کی. دمام کے لیے ایک فلائٹ آئے گی فلائی ناس کی لاہور سے XY884. اگر بات کریں ملتان کی تو 2 فلائٹس آئیں گی ملتان سے جدہ کے لیے PA8700 ایئر بلو اور SV801 سعودی عربین ایئر لائن. آخری فلائٹ آئے گی پشاور سے ریاض کے لیے جس کا نمبر ہے SV793 جو کہ اسکیجول ہے یہ آئے گی ریاض کے لیے. تو یہ تو خبر ہوگی کچھ جو ہے فلائٹ سے متعلق. اس کے ساتھ مزید خبروں کی کچھ سلسلہ شروع کرتے ہیں. سعودی عرب میں مقامی عدالت نے کاپی رائٹ کی خلاف ورزی پر ایک ادارے کو 22,000 ریال جرمانہ جو ہے ادا کرنے کا حکم دیا. اس کے علاوہ 45,000 ریال کا اور بھی جرمانہ کیا گیا. کاپی رائٹ نیشنل اتھارٹی نے بتایا کہ ادارے نے میڈیا کمپنی کی اجازت کے بغیر اس کے منفرد ڈیزائن استعمال کیے تھے. اخبار 24 کے مطابق کاپی رائٹ اتھارٹی نے بتایا کہ عدالت نے خلاف ورزی کرنے والے ادارے کے خلاف نہ صرف معاوضے اور جرمانے کا فیصلہ دیا بلکہ میڈیا کمپنی کے منفرد ڈیزائن جو اس کے قبضے میں تھے انہیں ضبط کرنے اور اس کا ریکارڈ طلب کرنے کا بھی پابند بنایا ہے. کاپی رائٹ اتھارٹی نے مزید کہا کوئی بھی کمپنی، ادارہ یا فرد کسی کی ادبی اور آرٹ تخلیقات اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں. اجازت تحریری طور پر لی جائے جبکہ زبانی اجازت ناکافی ہوگی. اگلی بات کرتے ہیں بحیرہ احمر جو ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ سالانہ 3 لاکھ ٹورسٹ کی میزبانی کرے گا. سعودی عرب کے بحیرہ احمر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ماتحت ٹورسٹ پروجیکٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین نے کہا کہ 2023 کے آخر تک 16 ہوٹل تیار ہو جائیں گے. اخبار 24 کے مطابق پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلے مرحلے میں جتنے ہوٹل کھولے جانے کا پروگرام تھا ان میں 2 کا اضافہ کر دیا گیا. ٹورسٹ پروجیکٹ کے ایگزیکٹو چیئرمین کا کہنا ہے کہ توقع یہ ہے کرونا وائرس کی وبا ختم ہوتے ہی بین الاقوامی سیاحت تیزی سے پھلے پھولے گی. انہوں نے کہا بحیرہ احمر پروجیکٹ پہلے مرحلے میں سالانہ 3 لاکھ سیاحوں کی میزبانی کرے گا. بحیرہ احمر پروجیکٹ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے تحت ہے. اس کے تحت بحیرہ احمر کے ساحل کے سامنے واقع 50 جزیروں میں جدید تفریح گاہیں تیار کی جائیں گی. جازان میں پیٹرولیم پلیٹ فارم کے پائپس میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق جازان میں پیٹرولیم مصنوعات کے ایک ڈسٹریبیوشن اسٹیشن کے پاس پائپس میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. سعودی خبرساں ایجنسی SPA نے وزارت توانائی کے حوالے سے مزید کہا کہ شام جو ہے حوثی باغیوں کی جانب سے دہشت گردی کی غرض سے جو دھماکہ خیز ریموٹ کنٹرول کشتیاں بھیجی گئی تھیں انہیں اتحادی فورس نے تباہ کر دیا تھا. اس کے علاوہ جازان میں پیٹرولیم مصنوعات کی ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر کے فلوٹنگ پلیٹ فارم کے پائپس میں آگ لگ گئی تھی. شراب کشیدہ کرنے والی بھٹی پر چھاپا، ملزمان گرفتار کر لیے گئے. بلدیہ کی تفتیشی ٹیم نے مکہ مکرمہ کے نواحی علاقے میں شراب کشید کرنے والی بھٹی پر چھاپا مار کر ملزمان کو گرفتار کر لیا. ویب نیوز خبر کے مطابق مکہ کے علاقے الشرائی کی بلدیہ کے نگران انجینئر محمد العثیمی نے بتایا کہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم کو اطلاع ملی تھی کہ الراشدہ محلے میں ایک فارم ہاؤس میں رہنے والے غیر ملکی جن کا تعلق عرب ملک سے ہے فارم ہاؤس میں خفیہ طور پر شراب کشید کرنے کی بھٹی قائم کی ہوئی ہے. ٹاسک فورس نے علاقے کی نشاندہی کر کے ان کو گرفتار کر لیا.
یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.